بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدائے درویش میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے والے انسان اول حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کون سی مخلوق یہاں آباد تھی؟ یہ دنیا کیسی تھی؟ یہاں بسنے والی مخلوق کس طرح زندگی گزارتی تھی اور ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں رکھیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ محنت اور ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، مشہور مفسر اور مورخ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے زمین پر الحن اور البن نام کی مخلوق آباد تھی، جنہوں نے زمین پر خوب فساد پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے انہیں فنا کر دیا۔ 20ویں صدی کے آخری عشرے میں مصر میں ایک بڑا علمی تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب ڈاکٹر عبدالصبور شاہین کی کتاب ابی آدم شائع ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالصبور شاہین نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے باپ ہیں، نہ کہ بشر کے، یعنی بشر ایک حیوانی مخلوق تھی جو انسان سے پہلے زمین پر رہتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی میں سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چن لیا اور اپنی روح اس میں پونگ کر انہیں انسان بنا دیا، باقی ساری بشر کو فنا کر دیا، اور صرف آدم علیہ الصلاۃ والسلام باقی رہ گئے، جن سے پوری انسانیت کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر شاہین کے مطابق آدم وہ کڑی ہے جو بشر اور انسان کے درمیان واقع ہے۔ وہ بشر والدین سے پیدا ہوئے، یعنی وہ آخری بشر اور پہلے انسان تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان بشر ہے، لیکن ہر بشر انسان نہیں ہے۔ ایک اور مشہور مفسر گزرے ہیں، علامہ شعراوی۔ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ زمین کی عمر انسانوں کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، اور انسان پہلی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آدم سے پہلے جن تو تھے لیکن بشر نہیں۔ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر کہیں نہیں آیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے زمین پر کوئی قوم آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا انسان اور زمین کا خلیفہ قرار دیا۔ البتہ محققین اہل علم کے ہاتھ دو نقطہ نظر ملتے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ صحابہ اور تابعین جیسے ابن عباس اور ربی بن انس کا خیال ہے کہ آدم سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور انہوں نے فساد کیا، خون خرابہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو ان سے جنگ کرتے تھے۔ دوسرا موقف عبد الرحمن بن زید جیسے اہل علم کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے زمین پر کوئی مخلوق موجود نہ تھی، نہ ہی جن اور نہ کوئی اور مخلوق۔ ایک اور موقف بھی ہے جو کہ کمزور اور کسی حد تک خرافات پر مبنی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات زمین پر آباد تھی اور جنات نے انہیں ختم کیا، لیکن مفسرین جیسے ابن عاشور اور ابن کثیر اس کو فرضی اور اساطیری کہانیاں قرار دیتے ہیں جو ممکنہ طور پر فارسی اور یونانی افسانوں سے لی گئی ہے۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی نے تحقیق اور اعتدال سے مزین ایک بات لکھ دی ہے جس کو اس حوالے سے ایک حتمی اور فیصلہ کن قول بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے چند ہی جملوں میں اس پورے بحث کو سمیٹ کر قلم رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک زمین پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے مخلوقات اور زندگی موجود تھی۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیات مبارکہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی ذات سے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ انہوں نے اس آیات کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے زمین میں پہلے جنات کی طرف سے کیے گئے فساد اور خون ریزی کو دیکھا تھا، یا انہیں اس کا علم حاصل تھا، کیونکہ زمین پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جنات رہتے تھے۔ انہوں نے فساد کیا اور خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں سمندروں کے کناروں اور پہاڑوں کے دامنوں تک محدود کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بسایا،
یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام ابو العالیہ سے بھی منقول ہے۔